بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا ٹاپک ہے ایماندار لوگوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں۔ اس دن جب ہم ایک دوسرے پر پوری طرح بھروسہ کر سکیں گے تو دنیا میں امن ہوگا۔ اہلیت کا ایک اعلیٰ مقام حاصل کر لینے کے بعد آپ ایماندار لوگوں کے ساتھ رہنے کے لیے اپنے حقوق پر اصرار کرنے میں پہلے ہوں گے۔ جب آپ ذہن کی تکنیک کو جانتے ہوں تو آپ جانتے ہیں کہ انفرادی حقوق اور آزادی کو دلائل کے طور پر ان کے تحفظ کے لیے استعمال کرنا جو صرف تباہی پھیلائیں گے ایک غلطی ہے۔ انفرادی حقوق کا وجود مجرم کی حفاظت کے لیے نہیں بلکہ ایماندار انسان کو آزادی دلانے کے لیے ہوا تھا۔ تحفظ کے اس مقام میں انہی نے قدم رکھا جنہوں نے اپنے تشویش ناک اعمال پر پردہ ڈالنے کے لیے آزادی اور ذاتی خود مختاری کی ضرورت تھی۔ آزادی ایماندار لوگوں کے لیے ہے۔ کوئی بھی شخص جو خود ایماندار نہیں آزاد نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنے آپ میں ہی قید ہے، وہ اپنے ہی پھندے میں ہے۔ جب اس کے اپنے کیے ہوئے برے کاموں کا پتہ چل نہیں سکتا تو وہ ایک قیدی ہے، اور وہ خود کو اپنے دوستوں سے چھپاتا ہے، اور وہ خود اپنے ضمیر کا غلام بن جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ کوئی آزاد ہو، اس آزادی کا مستحق ہونا بھی ضروری ہے۔ غیر ایماندار لوگوں کی حفاظت کرنا خود ان کو ان کے جہنم میں جھونکنا ہے۔ ذاتی حقوق کو مجرمین کی حفاظت کا مترادف بنا کر ایک شخص تمام لوگوں کو غلام بنا سکتا ہے۔ اس لیے ذاتی خود مختاری کو برا سمجھا جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں ایک ایسی بے سکونی اتنی بڑھتی ہے کہ ہم سب کو بہا دیتی ہے۔ نظم و ضبط کے تمام قوانین کا نشانہ صرف کچھ ہی لوگ جو غلطی کرتے ہیں۔ بدقسمتی سے ایسے اصول ان لوگوں کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں اور پابند کرتے ہیں جو غلطی نہیں کرتے۔ اگر سب ایماندار ہوتے تو نظم و ضبط کی دھمکیوں کا وجود ہی نہیں ہوتا۔ غیر ایماندار شخص کے لیے بچاؤ کا صرف ایک ہی راستہ ہے: معاشرے میں اپنی ذمہ داریوں کو قبول کرے اور خود کو اپنے ساتھیوں، خاندان اور بڑے پیمانے پر دنیا سے کمیونیکیشن میں واپس لائے۔ اپنے برے اعمال کی جانچ سے خود کو بچانے کے لیے اپنی ذاتی حقوق کو طلب کرتے ہوئے وہ ذاتی خود مختاری کے مستقبل کو اتنا زیادہ کم کر دیتا ہے کہ وہ خود بھی آزاد نہیں ہوتا، یہاں تک کہ وہ دوسروں کو بھی متاثر کرتا ہے۔ اس کے برعکس جو ایماندار ہیں ان کے آزادی کے حق کو اپنے تحفظ کے لیے استعمال کرتے ہوئے، ایسا شخص جو خود مجرم ہو آسانی سے جھوٹ نہیں بول سکتا۔ وہ اپنی بری حرکتوں کو چھپانے کے لیے جھوٹ بولنا اس کے لیے آسان نہیں ہوگا، اور نہ ہی آزادی کا مطلب ہے کہ آپ مجھے کبھی مت دیکھیں۔ ایک شخص کے زندہ رہنے کے حق کا اس کی ایمانداری سے براہ راست تعلق ہے۔ شخصی آزادی کا مطلب انسانوں کو نقصان پہنچانے کی آزادی نہیں۔ بولنے کی آزادی کا مطلب جھوٹ سے نقصان پہنچانے کی آزادی نہیں ہے۔ انسان آزاد نہیں ہو سکتا جب تک وہ ان کے ساتھ ہے جو خود اپنے خوف کے غلام ہیں۔ تکنیکی معاشرے کا مقصد فرد کو اقتصادی اور سیاسی بدحالی کے ذریعے تابع بنانا اور اسے قابو کرنا۔ اس مشینی دور میں سانحہ صرف فرد اور اس کی آزادی ہے۔ اس آزادی کے تحفظ کے لیے کسی کو انسانوں کو اس آزادی کی حفاظت میں اپنی بری نیتوں کو چھپانے کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ آزاد ہونے کے لیے ایک انسان کو اپنے آپ سے اور اپنے ساتھیوں سے ایماندار ہونا ہی پڑے گا۔ اگر ایک انسان اپنی غیر ایمانداری کو چھپانے کے لیے اپنی ہی ایمانداری کا استعمال کرتا ہے تو وہ انسان اپنی آزادی کا خود ہی ایک دشمن ہے۔ ہم روشنی میں صرف اس وقت تک کھڑے رہ سکتے ہیں جب تک ہم دوسروں کے اعمال کو تاریک نہ لانے دیں۔
تاریکی میں نہ لانے دیں جب تک دوسروں کے اعمال کو، تب تک ہم روشنی میں کھڑے رہ سکتے ہیں۔ آزادی ایماندار انسانوں کے لیے ہے۔ ذاتی خود مختاری صرف انہی کے لیے ہے جو آزاد ہونے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ اور ہم روشنی میں رہنے کے حق کو برائیوں کو نکالتے ہوئے بحال کر سکتے ہیں جو انسان اپنے ساتھ کرتے ہیں۔ جو نقصان سے بچائے گا وہی سزا کیوں دے گا؟ صرف ایک پاگل شخص ہی ضرورت کی چیز کو توڑے گا جسے وہ ٹھیک کر سکتا ہو، اور ہم پاگل نہیں ہیں۔ اس مشین کے دور میں فرد کو ختم نہیں ہونا چاہیے، خواہ حقوق ہوں یا نہ ہوں۔ مجرم اور پاگل شخص اپنی تباہی کے نئے آلات کے ذریعے بالکل فتح یاب نہیں ہونے چاہیے۔ سب سے کم آزاد شخص وہ ہے جو اپنے اعمال کو ظاہر نہیں کر سکتا اور جو دوسروں کے غلط اعمال پر احتجاج کرتا ہے۔ ایسے ہی لوگوں پر مستقبل کی غلامی کی سیاست کی بنیاد رکھی جائے گی جب ہم سب کے پاس نمبر ہوگا اور ہمارا جرم ہوگا۔ بہت ہی دلچسپ بات ہے کہ فریب اور سزا تمام تاریک کاموں کا مرکز ہے۔ کیا ہوتا ہے اگر ان دو چیزوں کا وجود باقی نہ رہتا؟ کیا ہوتا اگر تمام انسان بولنے کے لیے بالکل آزاد ہوتے؟ اس وقت اور صرف اسی ہی وقت آپ کو آزادی ملتی ہے۔